بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شہری عارف حمید بھٹی۔ بلا آخر اڈیالہ جیل میں بند بانی پی ٹی ہے عمران خان حکومت سے سیاسی، معاشی اور عدالتی اور پرامن احتجاج محاذ میں ہر جگہ کامیابی ہیں انہیں ملنے کے بعد حکومت کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ حکومت کی چیخیں بتا رہی ہیں کہ ان کی حکومت آخری سانس لے رہی ہے۔ عمران خان نے نہایت ذمہ دار ذرائع کے مطابق اڈیالہ جیل سے دوبارہ تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو پنجاب بھر میں پاکستان تحریک انصاف کو احتجاج کی کال دے دیا اور آئندہ چند دنوں میں پنجاب کے 5 شہروں میں پرامن احتجاج کیا جائے گا، اور اس احتجاج کو روکنے کے لیے حکومت کے تمام ہوچے ہتھکنڈے 2.5 سال سے ناکامیوں کی ایک پوری داستان بنا رہے ہیں۔ لیکن اس قدر جبر اور فسادیت کے باوجود بھی پاکستان کی عوام تحریک انصاف کے چیئرمین بانی کے قافلے میں شامل ہوتی جا رہی ہے، اور قوی امکان ہے کہ آئندہ چند دنوں بعد 4 بڑے شہروں میں احتجاج ہوگا، اور پولیس اب اس اہل نہیں رہی، اتنی کنٹروورسی، اتنی متنازع ہو چکی ہے کہ اس کے لیے مزید ان پر ظلم کرنا ان کے لیے قانون کی گرفت میں آنے کے مترادف ہوگا۔ عمران خان نے واشگاف لفظوں میں پیغام دیا ہے کہ جب تک موجودہ حکومت چوری کے مینڈیٹ والی حکومت کا خاتمہ نہیں ہو جاتا، پاکستان تحریک انصاف کو مینڈیٹ واپس نہیں ملتا یا نئے الیکشن نہیں ہوتے، پاکستان تحریک انصاف اور عوام پرامن احتجاج کا راستہ جاری رکھے گی۔ دوسری طرف حکومت کی نااہلی، نالائکی، جہالت اور کرپشن کا بوجھ اٹھانے والے بھی اب حکومت سے کنارہ کشی کی باتیں کر رہے ہیں۔ یہ خبریں مارکیٹ میں عام گردش ہو رہی ہیں۔ اسی لیے اسلام آباد ڈی چوک میں دھرنے کے دوران یہ باتیں آئیں کہ عمران خان سے رابطہ کرنا مجبوری بن گیا، اور اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ علی امین گنڈا پور نے جو موقع پر آ کر کے پی کے ہاؤس میں گئے یا 30 گھنٹے غائب رہے، گزشتہ روز کی بھی ان کی تقریر عوام کو مطمئن نہیں کر سکی، کیونکہ عوام چاہتی ہے کہ 2.5 سال سے مسلسل یہ جو ظلم کا بدارہ اسے اب ختم ہو جانا چاہیے۔ 14 ماہ تحریک انصاف کے قائد جیل میں بند، چوٹھی سی کوٹری میں رکھے، پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے مطابق جان بوجھ کے ان کی کوٹری کی، ان کے سیل کی لائٹ بند کر دی جاتی ہے۔ گرمی اور خبث کے باوجود عمران خان کہتے ہیں کہ مجھے اپنی عوام کو آزادی دلانے کے لیے جیل میں رہنا میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں، اور انہیں امید ہو گئی ہے کہ موجودہ حکومت بہت جلد اپنے آخری انجام تک پہنچنے والی ہے۔ بعض ماہرین غیر جانبدار جو انسائیڈر ہیں، کاشف عباسی ہمارا جگر جان دوست ہیں، بھائی ہیں، آف دی ریکارڈ اے آر آئی پروگرام کے ہوسٹ ہیں، انہوں نے کہا میں یقین سے کہتا ہوں جب بڈی چونک میں حکومت کے ہاتھ سے حالات نکل گئے، پی ٹی آئی کے بہت بڑے قافلوں نے حکومت کو پسپا کر دیا، پولیس ناکام ہو گئی، تو عمران خان سے مذاکرات کے دروازے کھولے گئے، اور انہیں یہ یقین دہانی کروائی گئی کہ اب ناانصافیوں کا دروازہ بند ہوگا، لیکن ہمیں کچھ دن چاہیے۔ عمران خان نے کہا کچھ دن نہیں، ایک لمحہ بھی نہیں ہوگا، شنگھائی کانفرنس تک انتظار تو کیا جا سکتا ہے، لیکن حکومت جتنی دیر ملک میں رہے گی یہ ملک میں بوجھ بن جائے گی، اور اس کا وجود پاکستان کی اکانومی کے لیے خطرناک صورتحال اختیار کر گیا ہے۔
عمران خان سے مذاکرات کی خبروں کے بعد یا رابطے کے بعد موجودہ حکمران اور ان کے اتحادی یعنی کہ پیپلز پارٹی ہو، مسلم لیگ نون، MKM ہو، ان کی پریشانیوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور وہ خود جو وزیر اعظم کے متحد ایک ایجنسی آئی بھی انہیں کہہ رہے ہیں کہ پتہ کریں عمران خان کے رابطے کس کے ذریعے کیے گئے، کیسے کیے گئے، لیکن وہ بھی بات کرنے سے گریزاں ہیں کہ انہیں بھی یقین ہے کہ علی امین گنڈا پور جو کہانی بتا رہے ہیں وہ ویسی نہیں ہے۔ اب حکومت پر جو داغ لگا ہوا ہے، جو دھاندلی سے آئے ہیں، ایک تو 8 فروری کو دھاندلی کی گئی، اس کے شواہد اتنے اکٹھے ہیں کہ الیکشن ٹریبونل میں کھولتے ہی عمران خان دوبارہ وزارت عظمیٰ کی طرف جائیں گے، اور مریم نواز اور نواز شریف سمیت خواجہ آصف، احسن اقبال اور دیگر بہت سے لیڈروں کو اپنی سیٹوں سے ہاتھ دھونا پڑے گا اگر اسلام آباد یا لاہور ہائی کورٹ کے حاضر سروس جج سے بان سنتے ہیں، کیونکہ حکومت کے داغ، ماتھے پر لگا داغ 8 فروری کا دھاندلی، سلمان سکندر راجہ چیف الیکشن کمیشنر کی اشیرباد، اور 47 حکومت کے گلے کی ہڈی بن چکی ہے، جو ان کے لیے اتنے شاہد ہیں کہ اس حکومت کو گھر بھیجنا اور الیکشن کمیشن کے پاس ریزائن دینے کے علاوہ کوئی حل نہیں رہے گا، کیونکہ وہ اپنا بر وقت الیکشن صاف شفاف کرانے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکے ہیں۔ لہذا اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ اب حکومت کے لیے 18 فروری تک بظاہر بادی النظر میں آج جو حالات ہیں، آئینی ترمیم کرنا چاہتے ہیں جس سے وہ فائد عیسیٰ کو آئینی عدالت کا جج بنا کر ان سے ججوں کی فارم 47 والی اور جو آئین میں ترمیم کرنا چاہتے ہیں جن میں انسانیت کی بردگی پاس کرائے اور عمران خان کو جیل میں رکھے، یہ سوچیں ناکام ہوتی جا رہی ہیں۔ اس سلسلے میں PTI کی کوئی بھی لیڈرشپ نے بکنے سے انکار کر دیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے بھی KP کی عوام کی نبض جانتے ہوئے حکومت سے معذرت کر لیا کہ جو آپ یہ آئین میں ترمیم کر رہے ہیں، اس میں انسانی حقوق کی پامالی سے عوام میں نفرت کا ایسا لاوا پھٹے گا جو ملک میں انتشار اور ٹکراؤ کی طرف بڑھے گا، اور اسے کنٹرول کرنا موجودہ کمزور حکومت کے بس کی بات نہیں ہوگی۔ ناظرین، ایک طرف تو پاکستان میں بعض جج صاحبان جسٹس فائد عیسیٰ جب سے آئے ہیں اس کے متنازع فیصلے وکلا میں اور عوام میں عدم تحفظ پیدا کر چکے ہیں، جس کی وجہ سے وکلا برادری پورے ملک بھر میں احتجاج کر رہی ہے، یہاں تک کہ فائد عیسیٰ کی وکالت کرنے والے سینئر آئینی ماہر حامد خان جو ایک سپریم کورٹ کے سابق صدر رہے، انہوں نے کہا کہ میں نے غلطی کی کہ فائد عیسیٰ جیسے لوگوں کی وکالت کی۔ فائد عیسیٰ سب کو انہوں نے مطالبہ کیا کہ فوری طور پر آپ اپنے عہدے سے ریزائن دیں اور کسی قسم کی آئینی پٹیشن نہ سنیں، اور ہمارے جسٹس 26 اکتوبر 2024 کو منصور علی شاہ ہوں گے، اور یہ آئینی پٹیشن ان تک رہنے دیا جائے، کیونکہ تاریخ میں اتنا کوئی سول جج متنازع نہیں ہوا جتنا مبینہ طور پر چیف جسٹس فائد عیسیٰ سب متنازع ہوئے ہیں، اور اس سلسلے ملک بھر کے وکلا ان کے خلاف سراپا احتجاج ہے، ماں سوائے وزیر قانون جن کا ایک خاص گروپ ہے، ان کے ساتھی گینگ ہے، ساتھی گروہوں کا گروپ ہے، وہ وکلا کی اکثریت نہیں ہے۔ ان کے بارے میں PTI اور بعض وکلا نے الزام لگایا کہ وکلا کو پیسوں سے نہیں خریدا جا سکتا، وکلا کے گھروں میں چھاپے مارنے سے انہیں نہیں روکا جا سکتا۔ اب جو وکلا موومنٹ چلائیں گے موجودہ حکومت کے خاتمے، اور جب تک حکومت خود اعلان نہیں کرتی کہ ہم غلط آئینی ترمیم نہیں لائیں گے، اس وقت تک جدوجہد جاری رہے گی، چاہے اس کے لیے ہمیں کوئی بھی قربانی دینی پڑے۔ ناظرین، خود جو موجودہ جنہیں اقتدار دیا گیا ہے، جو اقلیت جماعت تھی 8 فروری کے الیکشن میں، انہیں عوام نے ہروا دیا تھا فارم 45 میں ووٹوں کے ڈال سے، لیکن اگلے دن 9 فروری کو ایک اقلیت جماعت جس کی ہارون رشید صاحب کے مطابق 17 سے میکسیمم 20 سیٹیں تھیں، اسے جعل سازی سے فارم 47 میں رد و بدل کر کے
اقلیت جماعت کو اکثریت بنا کر حکومت دینا والا ان کے لیے الٹا پڑ گیا، کیونکہ عوام نے اس نتائج کو تسلیم نہیں کیا۔ نہ صرف پاکستان عوام بلکہ انٹرنیشنل میڈیا نے بھی اس کی تردید کی۔ یو این او سے لے کے امریکن کانگریس اور برطانیہ اور دیگر ممالک نے پاکستان میں کہا عمران خان واضح فاتح تھے، انہیں جانشینی سے ہرایا گیا، لہذا ان حکومت میں پاکستان میں جمہوریت نہیں ہے، اور جمہوریت کے ساتھ ساتھ پاکستان میں صحافت پر جو قدغن لگائی گئی ہے پوری دنیا تنقید کر رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ اب اس کے علاوہ حکومت کے پاس آئینی جو غیر آئینی ترمیم کو کر رہے تھے وہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے، جس کو مرضی گرفتار کریں، جس کو مرضی اٹھائیں، عدالتوں میں پیش نہیں کریں گے۔ اس طرح تو پاکستان بنانا ریپبلک بن جائے گا اگر یہ آئینی ترمیم ہوئی، اور اسے کسی صورت بھی نہیں دیا جائے گا۔ دوسری طرف صحافت کو تقسیم کر کے حکومت سمجھ رہی تھی کہ صحافیوں کو خرید لیا ہے، لیکن صحافیوں کی بڑی اکثریت نے جو آئین میں ترمیم کی جا رہی ہے جس میں اظہار رائے پر پابندی کو ختم کیا جا رہا ہے، اس کو بھی ماننے سے انکار کر دیا، اور بہت جلد پاکستان میں وکلا، صحافی، سوشل سوسائٹی اور تحریک انصاف ایک موومنٹ چلائیں گے جو حکومت کو کے لیے خاتمے کا باعث بنے گی۔ ناظرین، اس موقع پر عمران خان کی حکمت عملی، جیل میں بیٹھا وہ شخص جو بظاہر دنیا سے کٹا ہوا ہے، لیکن ان کی سیاسی دانش مندی اور وقت پر اچھے فیصلے کرنے سے حکومت اس وقت عوام میں بالکل صفر ساکھ ہو چکی ہے۔ اور تو اور علی امین گنڈا پور کے 30 گھنٹے کی گمشدگی پر بہت سارے سوالات ہیں۔ وہ کیوں گئے، کہاں گئے، کیسے گئے؟ یہ الجھن بھی سلجھنے والی ہے، اور اس کو جان کے نہیں لایا جا رہا۔ اس کو پی ٹی آئی کے خود لیڈر رہنماؤں نے بھی تسلیم نہیں کیا۔ اس سلسلے میں میری اسد قیصر صاحب اور پی ٹی آئی کے سینئر لیڈرشپ سے بات ہوئی۔ انہوں نے واشگاف لفظوں میں کہا کہ وفاقی حکومت نے کے پی کے کی عوام پر حملہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کے پی کے ہاؤس پر، خیبر پختونخوا حملہ پر جو اسلام آباد میں ہے کے پی کے ہاؤس، اس پر حملہ کر کے جو اس کو سیل کیا گیا ہے وہ اس پر نہیں، خیبر پختونخوا کی 5 کروڑ عوام پر حملہ ہے۔ اور اگر یہ اس کی انکوائری نہ ہوئی اور حملہ کرنے والے کو گرفتار نہ کیا گیا اور اس کو سیل نہیں کھولی گئی، تو یاد رکھ لیں یہ خیبر پختونخوا کی عوام خود پر حملہ سمجھے گی۔ سابق سپیکر اسد قیصر نے تو یہاں تک کہا کہ ہمیں مجبور نہ کیا جائے، ہم کہ بندوق اٹھانے پر مجبور ہو جائے۔ کیا اگر پنجاب ہاؤس کو کوئی سیل کرے تو پنجاب حکومت چپ رہے گی؟ سندھ حکومت کو وفاقی حکومت سیل کرے گی تو کیا سندھ حکومت خاموش رہے گی؟ بلوچستان، کیونکہ وہ ملکیت چاہے اسلام آباد میں ہے لیکن صوبوں کی، انہوں نے کہا ہمیں بندوق اٹھانے پر مجبور نہ کیا جائے۔ اسد قیصر اور دیگر سینئر رہنما شیخ اکرم وقاص، سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ ہم دوبارہ پورے ملک میں احتجاج کا سلسلہ شروع کریں گے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ حکومت ظلم کر کر کے خود تھک چکی ہے۔ ان کے لوگ، مسلم لیگ نون کے لوگ پی ٹی آئی میں شمولیت کے لیے ہم سے رابطے کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہماری حکومت نے جو ظلم کیا ہم اس میں شامل نہیں ہیں۔ صرف شریف خاندان اپنی کرپشن بچانے کے لیے حکومت کے ساتھ زبردستی چمٹے رہتے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ کے پی کے ہاؤس پر حملہ کرنے والوں کو معافی مانگنا ہوگی۔ ایسا لگتا ہے کہ پاکستان میں فائز عیسیٰ جو چال چل رہے تھے وہ بھی ناکام ہو گئی ہے۔ بلاول بھٹو کا بھی کردار اس وقت، بھٹو ذوالفقار علی بھٹو کے نواسے اور بے نظیر کے صاحبزادے کا نہیں، بھٹو کو کہتے ہیں منصور علی شہزاد تھے۔ منصور علی شاہ ایک پروفیشنل وکیل اور آئینی ماہرین میں کے چند لوگوں میں ہیں، اور ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ کسی دباؤ اور پریشر کی بجائے آئین کی پاسداری کے لیے فیصلے کرتے ہیں۔ اب اپوزیشن نے، پی ٹی آئی نے یہ عہد کر لیا ہے، وکلا نے کر لیا ہے کہ فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن یا عمر میں توسیع کو کسی بھی صورت نہیں ہونا جائے گا۔ 18 تاریخ تک عمران خان پر پابندی لگائی گئی ہے، اور جیسے ہی شنگھائی کانفرنس مکمل ہوتی ہے، اگر اس دوران
غیر آئینی ترمیم کو منظور کرنے کی کوشش کی گئی تو وکلا اور طریقے انصاف سیسا پلائی دیوار ہوگی۔ دوسری طرف سپریم کورٹ کے سینئر موسٹ جج صاحبان کی ایک اہم میٹنگ ہوئی جس میں فیصلہ کیا گیا کہ ملک میں یقیناً پارلیمنٹ مقدس ہے، آئین کی میں ترمیم کو حق ہے، لیکن آئین سے متصادم کوئی بھی ترمیم کی گئی تو اس کی تشریح کرنا سپریم کورٹ کے دائرہ اختیار میں آتا ہے، اور کسی ایسی ترمیم کو منظور نہیں کیا جائے گا جو ملک میں انسانی حقوق کو سلب کرے، عدلیہ کو کمزور کرے، اسٹیبلشمنٹ کو کمزور کرے اور عوام پر ظلم و ستم کی اجازت دی جائے، اور اس کی تشریح حتمی فیصلہ سپریم کورٹ کا ہی ہوگا۔ ان سب اطلاعات کے بعد حکومت کی صفوں میں ماتم بچھ چکا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم آئینی ترمیم میں کامیاب کرانے میں ناکام ہو گئے تو پھر ان کی حکومت جانے سے کوئی نہیں روک سکتے۔ منصور علی شاہ کو چیف جسٹس بنانے میں اب ہر رکاوٹ دور ہو چکی ہے، اور اس کا سہرا پاکستان طریقے انصاف پر جاتے ہیں جنہوں نے اصولی سیاست کی، دباؤ کو مسترد کیا، پیسے کو مسترد کیا، اور خصوصاً پاکستان کی عوام نے جس طرح جد و جہد کی، ڈی چونک میں احتجاج کیا، مینار پاکستان میں احتجاج کیا، اور پاکستان پی ٹی آئی کے ایم پی اے کو خصوصاً اب عمران خان نے جیل سے ہدایت بھیجی ہے کہ ہر شہر میں ہونے والے احتجاج کی ایم این اے کریں گے، اور ایم پی اے اور ضلعی صدور اس کی صدارت کریں گے، اور عوام کی فرنٹ پر وہ ہوں گے، جبکہ ایم این اے کے لیے پالیسی بنائی گئی ہے کہ جب تک شنگھائی کانفرنس ہے ایم این اے اپنے آپ کو گرفتاری سے بچائے، کیونکہ کسی ہمارا اصل مقصد غیر آئینی ترمیم کو روکنا ہے جو جمہوریت کا قتل ہے۔ اعظم سواتی کی 3 دن کی بیل، اعظم سواتی سے حکومت خوف کھاتی ہے، اور دوسری طرف مراد سعید نے اپنے ایک ایکس ٹویٹ میں پاکستان کے عوام کی عکاسی کیا، اور انہوں نے کہا ہے کہ کسی بھی میر جعفر کو قبول نہیں کیا جائے گا، اور جیسے ہی عمران خان حکم دیں گے تو مراد سعید پاکستان کی عوام میں ہوگا۔ پاکستان لاہور سے ایم پی میاں اسلم اقبال نے کہا کہ عمران خان کی جیل کے سیل کی لائٹ بند کی جا رہی ہے، علیمہ خان کو تنگ کیا جا رہا ہے، اگر یہ ظلم کا سلسلہ نہ بند ہوا تو پھر دمادم مست قلندر ہوگا، جیلیں بھر جائیں گی، لیکن پی ٹی اے کے کارکنوں کی جد و جہد ختم نہیں ہوگی، کم نہیں ہوگی، اس میں سستی نہیں آئے گی، اور اب ہم حکومت کو یقین کر رہے ہیں کہ حکومت نومبر میں پاکستان میں اس حکومت کا خاتمے کا قوی امکان ہے، کیونکہ حالات حکومت کے ہاتھ سے نکل کر اور ہر راستہ پاکستان میں امن کا، نئے الیکشن کا، استحکام کا بانی پی ٹی اے عمران خان کی طرف جا رہا ہے، اور شاید اسی لیے بعض لوگوں نے عمران خان سے رابطہ کر لیا ہے۔ تاہم کچھ ایسی بات کو سیکہ راز رکھا جاتا ہے کیونکہ جس کی وجہ سے خطرہ ہے کہ اگر حقائق سامنے آ گئے تو چند اعلیٰ بیوروکریٹ اور مسلم نون کی قیادت ملک سے بھاگ سکتی ہے۔ اگلے 2 ہفتوں میں پاکستان کی سیاست میں بڑے بڑے برج گرائے جائیں گے، تخت اچھالے جائیں گے، اور عوام کے حکمران یعنی کہ پی ٹی آئی کے حکومت میں دوبارہ آنے کے امکانات واضح روشن ہے۔ ناظرین، نون لیگ آج کل بہت پریشان ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ گزشتہ نواز شریف نے پھر کچھ لوگوں سے لندن جانے کی اجازت مانگی، اور مریم نواز کے مایوس کن بیانات اور پاکستان مسلم لیگ نون کے بیس لیس گفتگو بتا رہے ہیں کہ وہ ایک شکست زدہ قافلے میں کھارے ہوئے لوگوں کی طرح مایوسی سے لٹکے چہرے بتا رہے ہیں کہ وہ یہ جنگ عمران خان سے ہار چکے ہیں۔ سیاسی جدوجہد میں عمران خان نے انہیں چت کر دیا ہے، اور جب چت ہو جاتا ہے تو اس کو گراؤنڈ سے باہر نکال دیا جاتا ہے اور فاتحہ کا اعلان کر دیا جاتا ہے، اور ابھی تک کی آنے والی اطلاعات میں پاکستان تحریک انصاف اور بانی پی ٹی فاتحہ قرار دینے کے واہ امکانات اور اعلانات کی توقع کی جا رہی ہے۔ اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔